العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی بیان التبدیل. یہ فصل ہے بیان تبدیل کے ذکر میں. مصنف بیان کے طریقوں کو بیان فرما رہے تھے. ان میں سے سب سے آخری بیان تبدیل ہے، اس کو یہاں ذکر فرما رہے ہیں. بیان تبدیل کہتے ہیں کہ متکلم نے کوئی کلام کیا ہو اور اس کے بعد وہ پہلے والے کلام کے خلاف اس کے علاوہ کوئی کلام کرے تو اس کو بیان تبدیل کہا جاتا ہے. اور یہ بیان تبدیل ما قبل کے کلام کو منسوخ کرنا ہوتا ہے، یعنی ما قبل میں جو کلام تھا ما بعد والا کلام اس کو منسوخ کر دیتا ہے، اس کو بدل دیتا ہے. اس لیے اس کو نسخ بھی کہا جاتا ہے، منسوخ کرنا. اور منسوخ کرنے کا حکم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. بندے کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کلام کو بول کر پھر اس کو منسوخ کر دے. اس لیے بیان تبدیل کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہوگا، بندوں میں سے کسی کو نہیں ہوگا. اسی وجہ سے کسی نے کوئی کلام کیا اور کلام کرنے کے بعد فوراً اس نے پورے کا استثناء کر دیا. مثلا کسی نے کہا کہ فلاں کے میرے ذمے 1000 روپے ہیں اور فوراً بعد میں اس نے کہا مگر 1000 روپے. فلاں کے میرے ذمے 1000 ہیں مگر 1000. تو یہ پورے کا استثناء کر رہا ہے، گویا کہ ما قبل کے کلام سے وہ رجوع کر رہا ہے. اور یہ رجوع اقرار کر لینے کے بعد رجوع کرنا یہ کلام کو منسوخ کرنا ہے، اور بندے کی جانب سے منسوخ کرنا صحیح نہیں ہے. اس لیے استثناء الکل عن الکل صحیح نہیں ہوگا. اسی طرح کسی نے اور کسی چیز کا اقرار کر لیا اور اقرار کرنے کے بعد وہ رجوع کر رہا ہے، یا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اس کے بعد وہ اسے رجوع کر رہا ہے، یا اپنے غلام کو آزاد کر دیا اس کے بعد وہ اسے رجوع کر رہا ہے، تو ان چیزوں سے رجوع کرنا اپنے کلام کو منسوخ کرنا ہوا. اور منسوخ کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، بندوں کو نہیں ہے. اس لیے ایسی چیزوں سے رجوع کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا. وَأَمَّا بَيَانُ التَّبْدِيل. بہرحال بیان تبدیل وَهُوَ النَّسْخُ، اور وہ منسوخ کرنا ہے. فَيَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ صاحب الشرع، تو یہ جائز ہوگا صاحب شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادِ، اور بندوں کی جانب سے یہ صحیح نہیں ہوگا. وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اسی پر ہم نے کہا، اسی پر یعنی منسوخ کرنا بندوں کی جانب سے صحیح نہیں ہے. بطل استثناء الکل عن الکل، کہ پورے کا استثناء کرنا پورے سے باطل ہوگا. لِأَنَّهُ نسخ الحکم، اس لیے کہ وہ حکم کو منسوخ کرنا ہوا. وَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ عن الاقرار والطلاق والعتاق، اور جائز نہیں ہے رجوع کرنا اقرار سے اور طلاق سے اور عتاق آزاد کرنے کے بعد. لِأَنَّهُ نسخ، اس لیے کہ ان چیزوں کے بعد رجوع کرنا یہ نسخ اور منسوخ کرنا ہوا. وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ ذَلِكَ، اور بندے کے لیے منسوخ کرنے کا حکم بندے کی جانب سے منسوخ کرنا صحیح نہیں ہے. اس لیے ایسی چیزوں سے رجوع کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا. وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ قَرْضٌ أَوْ ثَمَنُ الْمَبِيعِ. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ کچھ ایسے مسائل کو ذکر فرما رہے ہیں جن مسائل میں امام صاحب اور صاحبین کے یہاں اختلاف ہے کہ وہ بیان التغییر کی قبیل سے ہے یا بیان التبدیل کی قبیل سے ہے.
جیسا کہ مصنف علیہ الرحمن نے بیان التغییر میں کہا تھا کہ کچھ مسائل کو ہم بیان التبدیل میں ذکر کریں گے جن کے درمیان اختلاف ہے، تو ان مسائل کو یہاں مصنف بیان فرما رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے یہ کہا لفلان علی الف قرض او ثمن المبیع وہی ضیوف، کسی نے یہ کہا کہ فلاں کے میرے ذمے 1000 روپے ہیں بطور قرض کے یا مبیع کے ثمن کے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے وہی ضیوف کہ وہ کھوٹے تھے۔ تو وہی ضیوف، صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ وہی ضیوف جو یہ کہہ رہا ہے یہ وہ بیان التغییر ہے، اس لیے کہ جب اس نے یہ کہا لفلان علی الف کہ فلاں کے میرے ذمے 1000 ہے، تو 1000 مطلق ہے، الف مطلق ہے، اس میں کھرے اور کھوٹے دونوں داخل ہیں۔ جب دونوں داخل ہیں اور ظاہر اس کا یہ ہو رہا ہے کہ وہ کھرے ہوں گے، لیکن وہ ظاہری مراد کو اپنے بیان وہی ضیوف سے بدل رہا ہے، اس لیے یہ بیان التغییر ہوا۔ اگر وہی ضیوف اگر اس نے متصلاً کہا ہے تب تو صحیح ہوگا، اور اگر منفصلاً کہا ہے تب صحیح نہیں ہوگا، یہ صاحبین فرماتے ہیں۔ جبکہ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب قرض لیتا ہے تو اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے لیتا ہے، اور ضرورت جو پوری ہوتی ہے وہ کھرے روپے سے ہوتی ہے، کھوٹے سے نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح آدمی کوئی چیز بیچتا ہے تو وہ کھرے روپے کے بدلے میں بیچتا ہے، کھوٹے کے بدلے میں نہیں بیچتا ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا قرض او ثمن المبیع تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ روپے جو ہیں وہ کھرے ہیں، لیکن وہی ضیوف کہہ کر وہ اس کلام کو بدل رہا ہے، منسوخ کر رہا ہے، جبکہ بندوں کی جانب سے کلام کو منسوخ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس نے ایک مرتبہ اقرار کر لیا، اب اس سے رجوع کرنا اور اس کو منسوخ کرنا صحیح نہیں ہوگا، چنانچہ وہی ضیوف یہ بیان التبدیل ہوگا اور یہ صحیح نہیں ہوگا، اور بہرحال اس پر 1000 روپے لازم ہوں گے، وہ کھرے 1000 روپے لازم ہوں گے۔ ولو قال، اور اگر کوئی کہے لفلان علی الف قرض کہ فلاں کے میرے ذمے 1000 روپے ہیں قرض کے، او ثمن المبیع یا مبیع کے ثمن کے، وقال وہی ضیوف اور اس نے یہ بھی کہا ساتھ میں کہ وہ کھوٹے ہیں، کان ذلک بیان التغییر تو وہی ضیوف کہنا یہ بیان التغییر ہے صاحبین کے یہاں۔ فیصح موصولا، موصولا ہو متصلا ہو تب تو صحیح ہوگا، وہو بیان التبدیل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ بیان التبدیل ہوگا، فلا یصح تو صحیح نہیں ہوگا، وَإِنْ وصل اگرچہ متصل ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ جَارِيَةٍ بَعَنِيهَا، یہاں سے مصنف دوسرا مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں کہ کسی نے یہ کہا کہ فلاں کے میرے ذمے 1000 روپے ہیں باندی کے، اور وہ باندی اس نے مجھے بیچی تھی، لیکن ساتھ میں فوراً یہ بھی کہہ رہا ہے وَلَمْ أَقْبِضْهَا، میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا، تو امام صاحب یہ فرمائیں گے کہ وَلَمْ أَقْبِضْهَا یہ بیان التبدیل ہے، اس لیے کہ جب اس نے ما قبل کے کلام یعنی لفلان علی الف من ثمن جاریۃ کہا تو اس نے ثمن کا اپنے اوپر لازم ہونے کا اقرار کر لیا۔ جب اس نے ثمن کا اقرار کر لیا تو گویا اس نے قبضے کا بھی اقرار کر لیا، اور اس باندی کا کوئی نام و نشان یہاں موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت وہ ہلاک ہوئی تھی وہ مشتری کے قبضے میں ہلاک ہوئی تھی، اس لیے کہ اگر وہ بائع کے قبضے میں ہوتے ہوئے ہلاک ہو جاتی تو بیع ہی فسخ ہو جاتی، اور جب بیع فسخ ہو جاتی تو ثمن لازم ہونے کا سوال ہی نہیں تھا، تو جب اس نے ثمن کا اقرار کیا تو گویا اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس پر قبضہ کرنے کا بھی اقرار کر لیا، اور اب وَلَمْ أَقْبِضْهَا کہہ کر اپنے ما قبل کے کلام کو وہ بدل رہا ہے، تو یہ بیان التبدیل ہوا۔
اور بیان التبدیل منسوخ کرنا ہوا، اور منسوخ کرنا بندے کی جانب سے صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ کلام اس کی جانب سے صحیح نہیں ہوگا اور اس کے ذمے 1000 روپے بہرحال لازم ہو جائیں گے۔ جبکہ صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ بے میں دونوں احتمال ہے کہ آدمی قبضہ کرے یا قبضہ نہ کرے، لیکن ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اس نے قبضہ کر لیا ہوگا۔ اس اپنی ظاہری مراد کو وَلَمْ أَقْبِضْهَا کہہ کر وہ بدل رہا ہے تو یہ بیان التغییر ہوا۔ ایسا کرنا صحیح ہے اگر اس نے متصلاً وہ کہا ہو، یہ صاحبین فرماتے ہیں۔ وَلَوْ قَالَ، اور اگر کسی نے کہا لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ کہ فلاں کے میرے ذمے 1000 روپے ہیں، من ثمنی جاریتن باندی کی قیمت کے، باعنیہا اس نے مجھے وہ بیچی تھی، وَلَمْ أَقْبِضْهَا لیکن میں نے اس پر قبضہ نہیں کیا، والجاریۃ لا اثر لها اور باندی کا کوئی نام و نشان یہاں موجود نہیں ہے، کان ذالک بیان التبدیل تو یہ ولم اقبضها یہ بیان التبدیل ہوگا۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لأن الاقرار بلزوم الثمن اس لیے کہ ثمن کے لازم ہونے کا اقرار کر لینا، جس کا اس نے شروع کلام میں اقرار کیا لفلان علی الفن کہہ کر، اقراراً بالقبض اس بات کا بھی اقرار کرنا ہوا کہ اس نے قبضہ کر لیا تھا، عند ہلاک المبی اور مبی کے ہلاک ہونے کے وقت اس کے قبضے میں تھی، اس لیے کہ لو ہلک قبل القبض اگر وہ قبضہ کرنے سے پہلے ہی وہ ہلاک ہو گئی ہوتی، ینفسخ البیع تو بے ہی فسخ ہو جاتی، فلا یبقى الثمن لازما تو ثمن کے لازم ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا اور ثمن لازم ہی نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ یہ بیان التبدیل ہے، یہ امام صاحب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.